مکے والوں سے کشمکش کی بنیاد۔ اللہ واحد کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ کرۂ ارض کے سارے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کی اصل جگہ یہی مسجد حرام ہے اور دنیا کی ساری مسجدیں دراصل اس کی قائم مقام ہیں۔ روئے زمین کے سارے مسلمان کا مرکز یہی بیت اللہ ہے، یہی برکت و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ آل عمران۔ بلا شبہ سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ خدا کے رسول جب مبعوث ہوئے اس وقت یہ مرکز توحید دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ تھا۔ 360 چھوٹے خداؤں کے بت اس میں رکھے ہوئے تھے اور یہاں ایک خدا کی عبادت کے بجائے 360 جھوٹے خداؤں کی عبادت ہوتی تھی۔ خدا کے رسول کا مشن یہ تھا کہ وہ اس گھر کو ان بتوں سے پاک کریں اور یہاں ایک خدا کی عبادت کریں۔ مکہ والوں سے آپ کی ساری کشمکش اسی بنیاد پر تھی۔ اسی کی خاطر آپ نے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، دل دہلا دینے والے ستم سہے، طعنے اور گالیاں سنی، شیب ابی طالب میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھائیں، بھوک اور پیاس کی تکلیفیں برداشت کی، مظلومی اور بے کسی کی زندگی گزاری اور آخرکار اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا اصل محرک۔ مدینے کی طرف ہجرت کا اصل محرک صرف یہ تھا کہ آپ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور خدا کے بندوں کو یہی دعوت دیتے تھے، مگر مکے والے نہ اس کے روادار تھے کہ آپ ان کے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، نہ انہیں یہ گوارا تھا کہ آپ مکہ میں خدائے واحد کی عبادت کا پرچار کریں۔ ان کا اصرار تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی عبادت ہوگی اور آپ کا مشن یہ تھا کہ یہاں اس ایک اللہ کی عبادت ہوگی جس کی عبادت کے لیے ہی یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ کشمکش بڑھتی ہی گئی اور مسلمانوں کے لیے مشرکین مکہ نے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی۔ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی اور مسلمانوں نے اس عزم و فیصلے کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی کہ وہ عبادت ایک خدا کی ہی کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں روئے زمین کے کسی بھی خطے میں جانا پڑے، اس لیے کہ ان کے رب کا یہی حکم ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّ فاعبدون۔ العنکبوت۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے پس تم میری عبادت ہی کرو۔ یعنی مکے کی سرزمین اگر ان ظالموں نے تمہارے لیے تنگ کر دی اور یہاں یہ لوگ تمہیں ایک خدا کی بندگی نہیں کرنے دیتے تو یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں تمہیں یہ موقع ہو وہاں جا کر بس جاؤ۔ وطن، ملک، خاندان اور مال و دولت سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے مگر اپنا نسب العین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صحابہ کرام گروہ در گروہ حبشہ کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ممتاز صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ ہی مکے میں رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس وقت مکہ کے مشرکین نے باہم مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ خاتم الانبیاء کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ رات کے وقت کچھ نوجوانوں نے آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور یہ سوچا کہ صبح کو جب آپ نکلیں تو یک بارگی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ 13 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خدائے واحد کی عبادت کا پیغام دے رہے تھے، لیکن ان سنگ دلوں نے آپ کی بات سن کر نہ دی اور آخرکار آپ اس رات مدینے جانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ نبوت کا 13واں سال تھا، ماہ صفر کی 27 تاریخ تھی، جمعہ کی مبارک رات تھی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے
ان محاصرہ کرنے والوں کے درمیان سے نکلے، لیکن خدا کی حفاظت اور انتظام کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے، اور آپ رات کی تاریکی میں اپنے ایک مخلص رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ نے قباء میں قیام کیا۔ مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو بالائی آبادی ہے اس کو عالیہ یا قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ ممتاز خاندان عمرو بن عوف کا خاندان تھا۔ کلثوم ابن الہدم خاندان کے بزرگ اور سردار تھے۔ آپ قباء میں پہنچے تو پوری بستی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ایک خدا کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرائی۔ حضرت کلثوم کی ایک افتادہ زمین تھی جس میں عام طور پر کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اسی زمین میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی التوبہ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ خدا کے رسول نے یہ مسجد نہ صرف یہ کہ اپنی نگرانی میں بنوائی، بلکہ اس کی تعمیر میں بنفس نفیس مزدوروں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ باری باری پتھر اپنے مبارک کندھوں پر اٹھاتے، جانثار آ کر کہتے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ اور آپ سے پتھر لے لیتے، مگر آپ پھر دوسرا پتھر اٹھا لیتے، اور برابر آپ سب کے ساتھ کام کرتے رہے۔ مزدوروں کے ساتھ کام کرنے والوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ یہ اپنے زمانے کے اچھے شاعر تھے۔ مزدوروں کے ساتھ جوش میں کام کرتے یہ اشعار گاتے جا رہے تھے۔ افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ وہ کامیاب ہو گیا جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور اس کی رات سوتے ہوئے نہیں گزرتی۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے تو خدا کے رسول بھی ہر قافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے۔ پھر قباء سے سوار ہو کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی بنی سالم کے گھروں تک ہی پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ وہیں اتر پڑے اور اپنے 100 جانثاروں کے ساتھ داعی توحید نے بنی سالم کے محلہ میں نماز جمعہ ادا کی، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ یثرب کے جنوبی راستہ سے شہر میں داخل ہوئے۔ آج یثرب کا نام بھی بدل گیا اور قسمت بھی۔ یثرب مدینۃ الرسول کہلایا جانے لگا اور اسے رسول کی بستی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ پھر دھیرے دھیرے مدینۃ الرسول صرف مدینہ رہ گیا۔ مدینہ میں داخلے کا منظر بھی بڑا ایمان افروز تھا۔ ہر طرف تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھی۔ راستوں پر دونوں طرف مرد اور بچے دیدار کے لیے بے تاب تھے۔ گھروں کی چھتوں پر خواتین دیدار کے اشتیاق میں بے قرار تھی، اور معصوم بچیاں دف بجا بجا کر اور گیت گا گا کر آپ کا استقبال کر رہی تھی۔ نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدم من جار۔ ہم خاندان نجار کی بچیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوب پڑوسی ہیں۔ خدا کے رسول ان پیاری معصوم بچیوں کے قریب گئے اور فرمایا، کیا تم مجھ کو چاہتی ہو؟ بولی، جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔
اور پردہ نشین دوشیزائیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور جوش و عقیدت سے یہ اشعار گانے لگیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہم پر وداع کی چوٹیوں سے، واجب ہے ہم پر شکر اس دعوت و تعلیم کا جس کی طرف سے یہ داعی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اے ہماری طرف بھیجے جانے والے رسول، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اس کی اطاعت کرنا ہی ہے۔ مدینے میں ہر سو آج بے مثال چہل پہل تھی، ہر طرف خوشی کے ترانے گائے جا رہے تھے، ہر چہرے پر رونق تھی اور ہر دل آج مسرت کے جذبے سے معمور تھا۔ مدینے کی تاریخ میں آج جیسا روشن دن کبھی نہیں آیا تھا۔ سورج اپنی عالم تاب روشنی کے ساتھ ہر صبح طلوع ہوتا، مگر شام کی بڑھتی ہوئی سیاہی روز اسے ڈھانپ لیتی۔ چاند بھی اپنی چاندنی بکھیرنے کے لیے وقت پر نکلتا، مگر صبح کی سفیدی اسے بھی غائب کر دیتی۔ مگر آج یہ مغرب کے بجائے جنوب سے طلوع ہونے والا ماہ کامل نرالا ہی تھا، اس شان کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس کی روشنی اب کبھی ماند نہ پڑے گی، رہتی زندگی تک یہ کبھی غروب نہ ہوگا۔ وہ شب و روز کی گردش جب تک قائم رہے گی، اس کی روشنی بڑھتی ہی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور قدرت نے فیصلہ فرما دیا کہ داعی اعظم کی میزبانی کا شرف اسی خوش نصیب کے لیے ہے، اور خدا کے رسول 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رونق افروز رہے۔ ابو ایوب انصاری نے جان نثاری عقیدت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ اس کا مکان 2 منزلہ تھا۔ سہولت کی وجہ سے رسول کا قیام نیچے کی منزل میں اور یہ میاں بیوی اوپر رہتے تھے۔ سردی کا زمانہ تھا، اتفاق سے ایک رات پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، اس خوف سے کہ پانی خدا کے رسول پر نہ ٹپک جائے۔ ان دونوں نے اپنا لحاف پانی میں ڈال کر اس کو جذب کرنے کی کوشش کی اور پوری رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ خدا ان سے راضی ہو، خدا ان سے راضی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا ایمان افروز منظر۔ مدینے میں قیام کے بعد آپ کو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ اس بستی میں خدا کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر ہو جائے۔ قیام گاہ کے قریب ہی ایک زمین تھی، مسجد کے لیے یہ زمین آپ کو پسند آ گئی۔ معلوم ہوا کہ اسعد بن زرارہ کی تربیت اور نگرانی میں 2 یتیم بچے ہیں، انہی کی یہ زمین ہے۔ آپ نے ان کو بلایا۔ سہل اور سہیل اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے زمین کی قیمت معلوم کی۔ سہل اور سہیل انکار کرتے رہے اور کہتے رہے، یا رسول اللہ، اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہوگی کہ ہماری زمین آپ خدا کی عبادت کا گھر بنانے کے لیے قبول فرما لیں۔ ہم قیمت تو لینا چاہتے ہیں مگر خدا کے رسول سے نہیں، خدا سے لینا چاہتے ہیں۔ خدا سے تو ان خوش نصیبوں کو قیمت ملے گی ہی، اور اس قیمت کا اندازہ ممکن ہی نہیں، مگر یہاں خدا کے رسول نے بھی انہیں اس زمین کی قیمت دی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، انصار بھی اور مہاجرین بھی۔ کوئی اینٹ پتھر ڈھو رہا تھا، کوئی گارا دے رہا تھا، کوئی دیوار چن رہا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، اور جوش میں یہ سارے خوش نصیب معمار یہ رجز گا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی ہی زندگی ہے،
اے خدا تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ خدا کے رسول بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے اور ان کے جوش عمل میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، اور جب انصار دیکھتے کہ دو عالم کے سردار خدا کے حبیب بھی مزدوروں کے لباس میں اینٹ پتھر ڈھو رہے ہیں تو ان کے جذبات کا عجیب عالم ہوتا اور وہ فرتے جوش میں یہ شعر گانے لگتے۔ لَإِن كَادَنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ عَمَلُ الْمُضَلِّلُ۔ اگر ہم بیٹھے رہیں اور خدا کے نبی کام کرتے رہیں تو ہمارا رویہ انتہائی گمراہ کن ہوگا۔ مسجد تعمیر ہو گئی، کچی دیواریں جو 8-9 ہاتھ سے زیادہ اونچی نہ تھیں اٹھا دی گئیں اور ان پر کھجوروں کے پتوں کی چھت بچھا دی گئی۔ چھت ایسی کہ بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا اور مسجد میں کیچڑ ہو جاتی، مگر اس کچی مسجد کے نمازی پکے تھے، اور اس چھوٹی سی مسجد کے امام المرسلین تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں 10 سال تک خدا کے رسول نے نماز پڑھائی۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ حوالہ ہے، اسی مقام کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہے۔ نیز فرمایا، جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل 40 وقتوں کی نمازیں اس طرح پڑھی کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور عذاب سے برات لکھ دی گئی ہے، اور اسی طرح نفاق سے بھی برات لکھ دی گئی۔ ترغیب۔ اور یہ بھی فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسلم۔